ہے تو یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں کی ایک ہڈن مینجمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ مینج کر رہے ہیں۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جانا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا کتنی بار آیا ہے؟ 7 مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ آج ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ یہ سورہ کہف کا رکوع نمبر 7 کا آغاز ہے، بگننگ آف رکوع نمبر 7۔ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلے کون سی ہے ان میں سے قرآن میں؟ سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17، اور سورہ کہف سورت نمبر 18۔ دونوں میں 12 رکوع ہیں۔ دونوں میں کتنے رکوع ہیں؟ 12۔ کتنی آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل؟ 111 اور سورہ کہف میں 110۔ تو تقریباً برابر آیات ہیں اور رکوع ایگزیکٹلی سیم ہیں۔ دونوں کا رکوع نمبر 7 بالکل ویسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دونوں کا رکوع نمبر 7 ایگزیکٹلی ایسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 7 کیا ہے؟ مڈ آف بوتھ سوراز، دونوں صورتوں میں بہت سملیرٹی ہے۔ یہ جو ایونٹ ہے آج ہم یہ پڑھیں گے، آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کیا کہا؟ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا فرشتوں سے کہ آدم کے آگے سجدہ کرو؟ اس کے بارے میں بہت ساری آراء علماء نے دی ہیں۔ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہ فرشتے اس دنیا میں جو پاورز ہیں، جیسے ہوا ہے، اب ہوا ایک فرشتہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے ہوائیں چلانے کی۔ اسی طرح ایک پرٹیکولر فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہاڑوں کو لک آفٹر کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف کے واقعے پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ جی بھائی کوئی بتائے؟ جی ہاں، کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کے رہنے والوں کو یہ پہاڑوں کے درمیان دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں، ان پر عذاب آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ لیکن اس سے مطلب کیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہوا ہے پہاڑوں پہ، اسی طرح ہوائیں چلانے کا، اسی طرح رزق کو پھیلانے کا، اسی طرح موت کا فرشتہ ہے۔ تو یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں کی ایک ہڈن مینجمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ مینج کر رہے ہیں، کس نے کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کیا کھانا ہے، کس کو کون سی بیماری ہونی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ گاڑی ٹکرا گئی۔ اگر اس کی موت کا وقت نہیں لکھا ہوا ہوتا تو فرشتے اسے بچاتے ایکسیڈنٹ سے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک بندہ بائک چلا رہا ہے، اس کی بائک ڈس بیلنس ہوئی اور بائک گرنے والی ہے، اور اگر بائک گرے گی تو یہ مر جائے گا کیونکہ پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ آئے گا جو اس کی بائک کو سیدھا کرے گا۔ کیا لگتا ہے آپ؟ ورنہ تو مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یہ بات کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول کیے ہوئے ہے اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس نے فرشتے رکھے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ گارڈ فرشتے۔ اب کوئی بیماری ہے، کرونا، وہ آتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کی موت کا وقت لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو کون میک شور کرتا ہے کہ اس کے پاس کرونا نہ آئے؟ فرشتہ۔ تو فرشتہ جو ہے وہ یہ میک شور کرتا ہے کہ یہ بیمار نہ ہو، یہ مرے نہیں، یہ معذور بھی نہ ہو، کیونکہ اس نے آگے بہت سارے ابھی امتحان دینے، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح رزق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا رزق کمپلیٹلی حاصل نہ کر لے۔ تو آدمی جا رہا ہے کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس چلا رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ کوئی کسٹمر اس کے پاس جائے، اس کی چیزیں خریدے، اس کو کانٹریکٹ ملے، اس کو جاب مل جائے، پھر وہ جاب پہ چلا بھی جائے، اس کو سیلری مل بھی جائے۔ یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ بنایا، پہلا انسان، the first human being، تو فرشتوں کے پاس آلریڈی یہ سارا کنٹرول تھا۔ اور فرشتے کس کی بات سنتے ہیں؟ اللہ کی، صرف اللہ کی۔ لیکن اب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے آدم کی بات بھی سننی ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک شخص چوری کرنا چاہتا ہے، اب وہ چل کے جائے گا، ہوا بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، زمین بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ وہ جائے۔ یا ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ بندوق چلاتا ہے، بلٹ نکلتی ہے اور بلٹ سیدھا جاتی ہے اور سامنے والے کے اندر چلے جاتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ اس سب کے اندر کتنے فرشتے انوالو تھے؟ بہت سارے۔ میرا بندوق اٹھانا، گولی چلانا، اس گولی کو اس بندے تک لے جانا، اس کے اندر گولی کا چلا جانا، اس کا مر جانا، اس سب کے اندر فرشتے انوالوڈ ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہ بات کہ فرشتوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ انسان قاتل بنے، انسان قتل کرے، چوری کرے، تو پھر فرشتے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کا حکم، کیوں نہیں روکتے فرشتے؟ اب ایک انسان ہے، اچھا کام کرنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، فرشتے نہیں روکتے۔ برا کام کرنے جا رہا ہے، فرشتے اس کو بھی نہیں روکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے فرشتوں کو کہ واٹ ایور دا مین وانٹس ٹو ڈو لیٹ ہم ڈو اٹ۔ انسان جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دینا، اس کو روکنا نہیں۔ اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
کہ سجدہ کرو آدم کے آگے. یہ سجدہ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے سجدہ کرو تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو زمین پہ کتنے پوائنٹس ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں؟ فور ہیڈ، ناک، 2 ہو گئے. اس کے بعد 2 ہاتھ، پھر 2 گھٹنے اور پھر 2 پیر. کتنے ہو گئے پوائنٹس؟ 9. 1 2 3 4 نہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 پوائنٹس. 8 پوائنٹس ٹچ ہوتے ہیں. اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. اب فرشتہ کو جب سجدے کا کہیں گے تو فرشتہ کیسے سجدہ کرے گا؟ آپ میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے کبھی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے گھٹنے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. فرشتے کے گھٹنے ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ؟ تو سجدے کا مطلب ضروری نہیں ہے یہی ہو جسے ہم سجدہ سمجھتے ہیں. سجدے کا ایک مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گیو ان کر دینا. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو پوزیشن جو بھی ہو، لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے، وہ یہ کہ سبمٹ کر لینا، بات مان لینا، کسی کی اتھارٹی تسلیم کر لینا. جو آدمی کسی دوسرے کو سجدہ کر رہا ہے اس نے اس کی اتھارٹی ایکسیپٹ کر لی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب آدم کو فرشتوں نے کس طرح سجدہ کیا ضروری نہیں ہے ویسے ہی جیسے ہم کرتے ہیں، سر زمین پہ رکھ کے. ان کا سر پتہ نہیں ہے یا نہیں، ان کے پتہ نہیں ہاتھ ہیں کیا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوگا سجدہ. لیکن یہاں جو بتانے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اب آدم جو کرے گا دنیا میں فرشتے اس کو روک نہیں سکتے. ہر چیز کا کنٹرول فرشتوں کے پاس ہے، لیکن فرشتے اپنے اس کنٹرول کو استعمال نہیں کریں گے آدم کو روکنے کے لیے. بس تیز ہوائیں چلانا شروع کر دے. کسی فرشتے کو غصہ آ جائے اگر، بھائی اسرائیل غازہ پہ بمباری کر رہا ہے، کتنے فرشتے وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الاؤ نہیں کیا کہ تم نے انٹرفیئر کرنا ہے، تم ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں. ہمیں کہا ہے انسانوں کو کہ تم دیکھ رہے ہو ظلم ہو رہا ہے، تم کھڑے ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. فرشتوں کو کیا آرڈر ہے؟ لیٹ دا مین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس. یہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ کون تھا؟ جن تھا. تو سورہ کہف میں پہلی مرتبہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ففسقا، اصل میں جو ورڈ ہے نا وہ ہے فسقا، فسق. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فسق و فجور، مطلب گناہ کرنا. عربی میں ویسے فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل کے بھاگ جانا. فسقا، نکل کے بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا تھا اس کو پورا کرنے کے بجائے بھاگ گیا، یعنی آرڈر کو کمپلیٹ نہیں کیا. لیکن یہاں پہ 2 فا ہیں. ففسقا، 2 فا کیوں ہے؟ پہلا والا فا ہے کنیکٹر. جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا دیر فور، کیا لکھتے ہیں؟ دیر فور. دیر فور ہی ڈیڈنٹ ایکسیپٹ دی آرڈر. کیونکہ وہ جن تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، بیکاز ہی واز اے جن دیر فور ہی ڈیڈنٹ ایکسیپٹ دی آرڈر. اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ وہ جن تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کوشچن پوچھا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. تو اے انسانوں، کیا تم اس ابلیس کو اور اس کے فالوورز، ابلیس کے فالوورز کون ہیں؟ دوسرے شیاطین. تو کیا تم اس کو اور اس کے فالوورز کو اپنا دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کا کیا کوشچن ہے انسانوں سے؟ اے انسانوں، تم اللہ کو چھوڑ کر
اللہ کو دوست بنانے کے بجائے ابلیس کو دوست بناتے ہو اور ابلیس کے ساتھیوں کو دوست بناتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہے ظالموں کا یہ بدل. اللہ کو اپنا دوست بنانا، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہ. آپ لوگ کوئی پھڈا وڈا ہوا ہے اسکول میں؟ تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں بلا کے لاتا ہوں لڑکے. اب جو آپ کے ذہن میں آیا نا کہ میں کس کو بلا کے لاؤں گا، یہ آپ کا ولی ہے. کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں پشت پناہ. آپ کی بیک پہ کون ہے؟ جو آدمی آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ آپ کا بڑا بھائی ہوگا، وہ آپ کا دوست ہوگا، جو بھی آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ ولی ہے. someone who is behind my back، جو میرا ساتھ دے گا، جس سے میں ریلائی کر سکتا ہوں. تو سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے. اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو. لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کسی کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس سے پہلے سے سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی میرا اگر کبھی پھڈا وڈا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے آ جانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن پھر تم نے میری بات بھی سننی ہے، میرا یہ کام ہے، میرا کام بھی کرو. ہو سکتا ہے نا. تو اب اللہ کو اگر ہم اپنا ولی بنا لیں کہ اگر ہمارا کہیں پھڈا وڈا ہو جائے تو ہم کس کو بلا لیں؟ اللہ کو بلا لیں، اور اللہ تعالی ہماری جگہ ظالموں سے بدلہ لے. یہ بیسٹ ولی ہے. اس سے اچھا ولی کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی وعدہ کر دے تو کبھی بھی اس سے خلاف نہیں کرتا. بھئی آپ نے کسی سے سیٹنگ کر کے رکھی تھی کہ یار میرا پھڈا ہوگا تو تم میرا ساتھ دینا. آپ کے دوست نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو فون کیا یار آ جاؤ، وہ آ گیا. اب سامنے لڑکے بندوق لے کے آئے ہوئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی، یہ بات تھوڑی ہوئی تھی. بھائی چھوٹا موٹا پھڈا صحیح ہے، یہ تو ہتھیار لے کے آئے ہوئے، تو آپ بھاگ جائیں گے نا. اللہ ایسا نہیں ہے. سامنے والا کیا لے آئے گا؟ اللہ کے سامنے کیا لے آئے گا؟ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں لا سکتا. تو جس کو آپ اپنا ولی بنائیں اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ وعدے کا پکا ہونا چاہیے. فرض کریں کہ آپ کا جو ولی ہے وہ بہت پاورفل آدمی ہے، وہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے، یا کوئی جنرل ہے فوج میں، یا پولیس کا ایس ایچ او ہے. بھائی یہ پولیس ہے نا مبینہ تھانہ، آپ یہاں چلے جائیں، ایس ایچ او صاحب سے بات کر لیں، بھائی ہمارا پھڈا وڈا ہوگا تو آپ نے آنا ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، ایسے ہی بول دیا اس نے. اب ایک دن آپ اسے فون کریں کہ ہمارا پھڈا ہو گیا، ڈسکو بیکری پہ آ جائیں. وہ بولے گا میں نہیں آ رہا، بھائی میں چائے پی رہا ہوں، ابھی میرا ایک فنکشن شروع ہونے والا ہے، میں نہیں آ رہا. اب یہ کیا ہوا؟ وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی نا. پہلے کہا تھا میں آؤں گا، اب جب آپ نے فون کیا تو نہیں آ رہا. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو جس کو آپ اپنے ولی بنائیں اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی بات پاورفل ہونا چاہیے، اور دوسری بات وعدے کا پکا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس میں کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کو ولی نہیں بناتے؟ جیسے میں آپ سے پوچھوں کیا وجہ ہے کہ آپ جنرل عاصم منیر کو اپنا ولی نہیں بناتے؟ پاکستان کا سب سے پاورفل آدمی. پہلی بات یہ کہ وہ اس تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں جانتا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے ولی کو بنے گا بھائی؟ تو ہم ہیں کون؟ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پکارتا ہے وہ ڈائریکٹ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. میں آپ کہوں گا عاصم منیر صاحب کو فون کریں تو آپ کے پاس موبائل نمبر ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ ابھی اللہ کو پکاریں گے اور ڈائریکٹ کال مل جائے گی. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں
اتنا بہترین ولی اویلیبل ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کو ولی کیوں بنا رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور یہی اللہ کا سوال ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم ابلیس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنا ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو یہ کتنا برا بدل ہے، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کس کو ولی بنا لیا؟ اب کوشچن یہ ہے کہ جب اتنا بہترین آپشن اویلیبل ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پروٹیکٹر، اپنا ولی لوگ کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہے سب سے قیمتی سوال، اس لیے کیونکہ جب آپ اللہ کو کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا کام کر دے، ہماری لڑائی ہو گئی ہے، ہمارا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ہمارا کام بنا دیں، تو ہمیں شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی کچھ کام کہے ہوئے ہیں۔ کون سے کام کہے ہوئے اللہ نے؟ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، گناہ نہیں کرو، بڑوں کی عزت کر لو، اور وہ ہم نہیں کرتے، اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کچھ کام کہے ہوئے ہیں، جب وہ ہم سے نہیں ہوتے تو جب ہمارا کوئی کام پھنستا ہے تو ہم اللہ کو فون کرنے کے بجائے کسی اور کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کام پھنس گیا، کام کر دو۔ اس لیے کیونکہ اللہ کو فون کریں گے، دعا کریں گے، اللہ سے لائن ملا لیں گے، تو ہمارا دل، ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ تم اللہ کی تو بات سنتے نہیں ہو، تمہارا کام پھنستا ہے تو پھر دعا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ہمارے اندر کا نفس ہمیں کہتا ہے، اور شیطان بھی آ جاتا ہے ساتھ۔ جیسے ہی آپ دعا کرنے کا سوچتے ہیں کہ یار کام پھنس گیا ہے، بڑی پریشانی آ گئی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا نفس مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے تو خود نیکیاں نہیں کی ہوئی۔ پھر شیطان بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا بھی نہیں۔ یہ دونوں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین و آسمان بھر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، تو گناہوں سے بھر دے ساری زمین اور سارے آسمان، اور پھر تو میرے پاس آ اور تو استغفار کر لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولا ابالی، آئی ڈونٹ کیئر، couldn't کیئر لیس، کہ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، پھر تمہیں احساس ہوا، تم میرے پاس آئے اور تم نے معافی مانگی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، لیکن ہمیں ہمارا نفس اور شیطان روکتا ہے۔ اب یہ جو آج ایک آیت آئی ہے، ہم اس کا تھوڑا سا اس ایونٹ کو، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا یہ ایونٹ۔ کون سا ایونٹ پڑھ رہے ہیں ہم آج؟ کون سا ایونٹ ہے جو سورہ کہف میں پڑھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کیا کہا؟ ان کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ قرآن حکیم میں کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار، 3 بار، 2 اور آپشن 7 ٹائمز۔ جی کتنی بار ہے بتائیں؟ 1 بار؟ اچھا، اور 2 ٹائمز۔ تو آپ نوٹ کر لیں 7 مرتبہ ہے، 7 ٹائمز۔ کتنی مرتبہ ہے قرآن میں؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جانا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا کتنی بار آیا ہے؟ 7 مرتبہ۔ سب سے پہلے کب آیا؟ سورہ بقرہ میں۔ سب سے پہلے کب آیا؟ سورہ بقرہ میں۔ اور جب بھی یہ واقعہ آتا ہے قرآن میں، کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن وہاں دی جاتی ہے۔ جیسے سورہ کہف میں جب یہ آیا جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک نئی انفارمیشن ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کہ وہ جن ہے۔ ابلیس کون ہے؟ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے صرف سورہ کہف میں ہی بتائی، کان من الجن۔ اسی طرح ہر مرتبہ کوئی نئی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں اس ایونٹ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے
اور ایک اناؤنسمنٹ کی. آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو جمع کیا جس میں ابلیس بھی تھا, اور ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہاں؟ زمین میں. خلیفہ کدھر ہوگا؟ آدم ارتھ پہ. فرشتوں نے کیا جواب دیا, کسی کو پتہ ہے؟ مشہور بات ہے جی, زمین میں فساد کرے گا. فرشتوں نے کیا کہا؟ افتتخذونہ افتتخذ, اے اللہ کیا تو ایسے کو بناتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا, بلڈ شیڈ. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پہ انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو وہ خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا. اچھا, اس گیدرنگ میں ابلیس بھی موجود تھا جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین کے لیے. ڈائریکٹ زمین پہ نہیں بھیجا. اچھا, آدم علیہ السلام کو بنایا, فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے ابلیس سے کیا کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, ابلیس کو نکال دیا, فائر کر دیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اور ان کی وائف سے کہا کہ آپ کہاں رہیں تھوڑی دیر؟ جنت میں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر, اللہ نے کہا بس آپ جنت میں رہیں. یا آدم اسکن انت و زوجک, کہ آپ رہیں اس جنت میں اور یہاں سے کھائیں پئیں جہاں سے چاہیں سوائے ایک درخت. اب آدم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ہم یہاں پرماننٹلی آئے ہوئے ہیں یا ٹیمپرری آئے ہوئے ہیں. نارملی آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں کہیں آیا ہوں تو پرماننٹ ہی ہوں گا, لیکن ابلیس کو پتا ہے. ابلیس کو کیا پتا ہے کہ اللہ نے آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا, جنت کے لیے نہیں کیا تھا. یہ یہاں پہ ٹیمپرریلی ہے. یہ ابلیس کو پتا ہے, آدم کو نہیں پتا, آدم علیہ السلام کو نہیں پتا. آدم علیہ السلام کو بس اتنا کہا ہے اللہ نے, یہاں رہیں, جو چاہیں کریں, جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پئیں, بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. اور ابلیس نے پورا زور لگا دیا, وسوسہ ڈالا, گمراہ کرنے کی کوشش کی آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو کہ آپ کیا کر لیں, درخت کا پھل کھا لیں. اور قرآن میں دوسری جگہ بتایا کہ ابلیس نے کس طرح ورغلایا. اس نے کیا کہا کہ آپ یہ پھل کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ ہے کیا وسوسہ تھا؟ ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں گے, آپ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یو ول لیو فار ایور. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, اور ایسی بادشاہت آپ کو مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ, اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ پھل کھا لیا. تو آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ سب زمین پر اتر جائیں, زمین پہ ٹیمپرریلی آپ نے رہنا ہے. اس کے بعد آپ میرے پاس واپس آئیں گے اور میں بتاؤں گا آپ نے کیا اعمال کیے. یہ آیا سورہ بقرہ میں. تو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ نے بہت کلیئرلی بتا دیا آدم علیہ السلام کو کہ یہاں آپ ٹیمپرریلی جا رہے ہیں, پرماننٹلی نہیں جا رہے. تو اب مفسرین نے اور علماء نے سوال پوچھا, تو جنت میں کیوں رکھا تھا اللہ نے؟ اگر زمین پہ ہی بھیجنا تھا اور زمین کے لیے ہی بنایا تھا تو یہ جو جنت میں رکھا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آزمائش. کیا آزمائش؟ صرف آزمائش نہیں, ڈیمونسٹریشن. ڈیمونسٹریشن کیا ہے کہ شیطان آپ کو کیسے دھوکہ دے گا. ساری چیزیں حلال ہوں گی, صرف تھوڑی سی چیزیں حرام ہوں گی, لیکن شیطان پورا زور لگا دے گا کہ آپ کسی طرح حرام کر لیں. بس پوری جنت میں جہاں چاہیں رہیں, جو چاہیں کھائیں پئیں, صرف ایک درخت کے پاس سے منع کیا تھا اور شیطان نے پورا زور اس ایک درخت پہ ہی لگا دیا. بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ کھانے سے یہ ہو جائے گا, یہ کھانے سے وہ ہو جائے گا. تو یہی یہ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی کرے گا. تو اب میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے.
گناہوں سے بچنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ اکثر چیزیں تو جائز ہیں. آپ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں، غلط دیکھنا نہیں ہے، غلط سننا نہیں ہے، غلط بات نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت ہونی چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہیں بس. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ انہی چیزوں کو آپ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کر لو بڑا مزہ آئے گا. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو آج ہم نے سورہ کہف کی پہلی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جن تھا لہٰذا اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. تو اے لوگوں کیا تم اس کو دوست بناتے ہو، اس کی ذریت، اس کے فالوورز کو اپنا دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدل ہے جو ظالموں نے اختیار کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.